تو اس نے کہا گردن کاٹو۔ یہ کون سا وجود ہے جس کو یہاں سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسوں سے روشن کیا ہوا ہے؟ کہ گردن کاٹو، کوئی قریب نہ جائے۔ آخر سنان بن ابی انس اس نے جا کر خنجر سے سر کاٹا، جس گردن کو میرے نبی نے ایسے گلے لگا کے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا، جس گردن پہ بوسے لیے، جس چہرے کے بوسے لیے، کاٹ کے خولہ بن یزید کو پکڑا دی۔ حضرت زینب نے یوں مڑ کے دیکھا، ان کا واہ محمدا، واہ محمدا، ہائے محمد، ہائے محمد، ھذا حسین بالعا، یہ حسین آج کٹے ہوئے سر کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور آپ کی اولاد کفن کے بغیر پڑی ہوئی ہے۔ ان کو کفن نہیں پہنانے دیا تھا کوفیوں نے۔ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17۔ بیٹا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے۔ مولا علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ اللہ کی آزمائش آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو طاق کے تیر مارا، چھوٹا بچہ ادھر سے تیر گزر جاتا، ادھر سے گزر جاتا، سیدھا یہاں آ کے لگ گیا اور پھر یوں آسمان کی طرف اچھال کے، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ آخر آپ نے کہا، وہ پکڑا گیا، ایسے اٹھایا اور یہاں بوسا لیا، کہا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں بات شروع کروں گا اس درخت سے جس کا یہ اہل بیت پھل ہے۔ وہ درخت ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی صرف چاہتے نہیں بلکہ خیر خواہی کا حد درجے تک ان کے اندر ایک بے چینی ہے کہ میری امت کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے۔ یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار، الوہاب الرزاق، الفتاح العلیم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب المقیت، الجلیل الکریم، الرقیب المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی معید، الواحد الاحد، الواجد الماجد، الصمد القادر، المقتدر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، الرؤوف الرحیم،
میں اسماء حسنہ گن رہا ہوں: الوالی، المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف الرحیم، الحنان المنان، الصبور الرشید جل جلالہ۔ یہ ترمذی شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے یہ 99 نام خود گنوائے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور ان سے حیا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ حیا کرنے کا مطلب ہے کہ ہر صفت میں کوئی مطالبہ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ خیر، اس وقت ذکر آگے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے معیار کے مطابق ایک حبیب چنا جن کے گرد ساری کائنات گھمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے: میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ طٰہٰ اور آخری کیا ہے؟ بولو بھائی، بولو۔ میں نے ایک حدیث سنانی ہے، اس لیے میں آپ سے کہلوا رہا ہوں۔ کیا نام ہے آخری؟ اللہ نے کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو کہا یاسین، اس لیے میں نے 2-3 دفعہ آپ سے کہلوایا یاسین، یہ میرے نبی کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کوئی سامنے کھڑا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات یہ کریں وہ کریں۔ اگر کوئی غائب ہوتا تو اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ نہیں، وہ آ چکا ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں، اور جنہیں بھی سیدھا راستہ چاہیے وہ آپ کے در سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ دھکے کھائیں گے، دھکے کھائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها، میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں روشن چوڑے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن ہے۔ ہماری تو رات آنے والی ہے، آپ نے کہا میرے راستے میں سورج ڈوبتا ہی نہیں، روشن ہی روشن ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے، اللہ نے اپنے حبیب کو وجود دیا جب کائنات ہی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ سوال تھا آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 ماہ 10 دن پیر کی رات کو غار حرا میں۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو اس درخت کا پھل ہیں اہل البیت۔ پہلے درخت، میں جدی پشتی ذمہ دار ہوں، کوئی زمینیں خریدی نہیں، جو اللہ نے دی والدین سے وہ ہیں، تو ہم تو باغوں میں پیدا ہوئے، باغوں میں جوان ہوئے، تو درخت کو، پھل سے پہلے درخت کو ہم پہچانتے ہیں کہ یہ درخت کیڑا ہے، کیڑی قسم دا ہے، پھر پھل کی طرف جاتے ہیں۔ تو درخت کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ میں تھوڑا سا زبور سے آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیہ علیہ السلام سے فرمایا قم فإنی سأطلق لسانک بوحی۔ شعیہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں،
کھڑے ہو جاؤ، تم پر ایک وحی آنے والی۔ وہ کھڑے ہوئے کہ یا سما اسمعی، اے آسمان سن، ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جا۔ ان اللہ تعالی یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان چیز کو ہجوم دینے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح، وہ بنجر زمینوں کو سرسبز کرنے والا ہے۔ والآجام فی الغیطان، اور زمینوں کو باغات سے بھرنے والا ہے۔ والانہار فی الصحاری، صحراؤں میں نہریں نکالنے والا ہے۔ والنعمت فی الفقراء، غریبوں کو امیر کرنے والا ہے۔ والملک فی الرعاء، اونٹ چرانے بکری چرانے والوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری تمہیدی بات تھی۔ یرید ان یبعث رسولا فی الامیین، وہ امی قوم میں اپنا ایک عظیم الشان رسول بھیجنے والا ہے۔ کیسا ہے وہ رسول؟ کیسا ہے وہ رسول؟ اتنا متواضع ہے، لو یمشی الی جنب السراج لم یطفئہ بسکینتہ، وہ اتنا متواضع ہے۔ مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنیٰ۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ جبریل بھی آکھیا یا رسول اللہ اگو میرے پیر سڑ دین کہ میں آپ پورا سڑ جاؤں گا، تسی جانو توڑا رب جانے۔ اور زمین پہ کیسے چلتے ہیں کہ اگر وہ چراغ کے اوپر سے گزریں تو اتنی عاجزی سے چلتے ہیں کہ چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من تواضعہ، خشک لکڑیوں پر وہ جب چلے تو اس کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی، اتنی عاجزی سے وہ پاؤں رکھتے ہیں۔ اور مقام کیا ہے کہ سارے پردے ہٹا کے اللہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کمال ہے کہ خالق سلام کرے اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو، کیا شان ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دنیا کے بڑے لوگ کسی کو سلام کریں۔ وہ ہمارے علاقے کا ایک مراسی تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ سجنا، جا کے کہیں مل پڑا، سلام دعا کیا، تو جب وہ واپس آیا تو اس سے جب اس سے بات کرے نا تو منہ اینج کر لے، پھر ادھر سے کوئی بات کا منہ اینج کر لے۔ وہ انہاں کہا تینوں ہویا کہ ہو سکتا کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی، ہن اسے منہ نال تواڈے نال گل کر۔ اور جس کو اللہ کہے السلام علیک ایھا النبی، کیا شان ہے اس کی، اور کیسا نبی ہے؟ افتح بہ اعینا عمیا، اندھوں کو بینا کرے گا وہ نبی۔ آذانا صما، بہروں کو سننے والا کرے گا۔ قلوبا غلفا، پتھر دلوں کو نرم کرنے والا کرے گا۔ اہب لہ کل امر جمیل، ہر خوبصورت ادا اس کو عطا کروں گا۔ اسددہ الی خلق العظیم، عالی شان اخلاق دوں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کے باہر سے چھلکتے ہوئی نظر آئے گی۔ والحکمت منطقہ، اس کی بات حکمت سے بھرپور ہوگی۔ الاسلام ملتہ، اسلام ان کا دین ہوگا۔ الصدق والوفا سجیتہ، سچائی اور وفاداری ان کا وصف ہوگا، قدرتی وصف۔ سجیہ کہتے ہیں جو بائی برتھ کسی کو چیز ملے، گفٹ۔ والعفو والمعروف خلقہ،
معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہو گئے۔ الاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا، والہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ یہ میں آپ کو زبور سے سنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ کہاں سے بات شروع کر رہا ہے؟ اپنے نبی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں شاعر علیہ السلام کی زبان سے کہ استنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، اس کی طفیل لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالوں گا۔ پھر ہمیں بھی لیا اللہ نے، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ اخرجت للناس، وہ گھروں سے نکلتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، موحدین، مؤمنین، مخلصین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل۔ آپ کا میرا بھی ذکر ہے ہم کے ہمارے آنے سے ہزاروں سال پہلے کہ اس کی جو امت ہوگی بھلائیاں پھیلائے گی، برائیاں مٹائے گی، اور وہ ایمان والے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، میرے نبی کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانے والے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا ہے۔ ساری زندگی بھی لگ جائے تو دو ہستیوں کا تعارف نہیں ہو سکتا، ایک اللہ، ایک اللہ کا رسول۔ یہ ناقابل بیان چیز ہے، لیکن میں پہلے درخت بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کس درخت کی شاخ پہ ظاہر ہو، نمودار ہو، بات ادھوری رہ جائے گی ایسے۔ تو تھوڑا سا قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیضیٰ۔ یہ میرے نبی کی اللہ نے تعریف کی، بلکہ نعت پڑھی۔ میں کہتا ہوں یہ نعت خوانی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ کو نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بنانے والے نے کیا تعریف کی۔ اس کی تعریف تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ یہ موبائل بنانے والا اس میں کر سکتا ہے مبالغہ، جو چیز نہیں وہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن میرا اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ دیکھو تو صحیح، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرے اللہ کی نعت خوانی ہے۔ یہ جو ہمارے نعت خوان ہیں نا، یہ اللہ کے بندے گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں، تو وہ سننے کو دل ہی نہیں کرتا کہ میں پرائمری اسکول سے گاتا تھا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں آیا، وہاں میں اسکول کا بیسٹ سنگر تھا، پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آیا، میں کالج کا بیسٹ سنگر تھا۔ میرے اقبال ہوسٹل میں جب محفل موسیقی ہوتی تھی
تو کسی باہر سے کسی کو بلاتے تھے، وہ اپنا گاتا تھا، پھر لڑکوں کو ٹائم دیتے تھے۔ تو جب میری باری آتی، میں ایک دفعہ گا کے واپس چلا جاتا تو لڑکے شور مچا دیتے، طارق جمیل اگین۔ وہ جس کو بلایا ہوتا تھا اس کو بھول جاتے تھے، وہ طارق جمیل اگین، میں پھر آ کے سناتا تھا۔ اب میرے اندر وہ، میرا حافظہ اچھا ہے، وہ دھنیں 60 سے 71 تک ساری محفوظ ہیں۔ جو ہی وہ لے اٹھاتے ہیں میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پیسے لیتے ہیں، مانگ کے پیسے لیتے ہیں، چاہے شیعوں کے ہوں، چاہے سنیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، سب مذاق اڑاتے ہیں گانوں کی طرز پر۔ جب جانتے ہی نہیں کہ کن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ پیسہ ہی مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا ایک شہر سے، کہا جی محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا خوش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان دے ہو نا، اور بولو تو صحیح، جی ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں نے کہا خوش تو میں پہلے بھی ہوں کہ میں نے کسی کو منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اللہ میں نے پہلے ہی ایک چنگے گھر پیدا کیتا، تو باقی میں لوں گا صحیح، لیکن اس گھر سے لوں گا جس کی میں میراثی بن کے چل رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے اہل بیت کا میراثی بنا دے۔ ہماری ریت ہے، ہمارے مراثی جدی پشتی، وہ تمام ذمہ داروں نے مٹا دیے ہیں، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب بھی میرا ان پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو کوئی کام نہیں، بس سرداریاں قائم سر بخت خیر۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ بتاؤ، کسی کا سر سلامت رہا؟ اچھا، ان کو ہمارے باپ دادے کے نام ہم سے زیادہ آتے ہیں، صرف زبان دی کھٹی کھاندے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم قائم نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے۔ میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، ساری جائیدادیں چھوڑ کے ہمارے حوالے کر گیا، ہم مر جائیں گے، آگے اولاد لے لے۔ تو میں کہتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا روضہ اقدس میں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا مراثی بننا چاہتا ہوں، مجھے مراثی بنا لیں، کیونکہ میں نے آج تک اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں چاہتا ہوں آپ کی حیثیت کے مطابق آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں کہ میں ہر جگہ آپ کے گن گاتا ہوں، آپ کے گھرانے کے گن گاتا ہوں، اور میں اس پر کبھی ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میں نے وہاں سے لینا ہے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہاں سے ملے گا ان کی شان کے مطابق۔ یہ کتنا دیں گے، اور وہ اللہ نے پہلے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ، میں ایک بات سنانا چاہتا تھا۔ جنید جمشید چونکہ خود میوزیشن تھا تو وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، لیکن 1-2 دھنیں اس کی گانے پر تھیں، اور 60-70 کے گانے میرے دماغ میں۔ تو میں نے اس سے، ہم حج پر تھے عزیزیہ میں نے کہا جنید یار وہ تو نے وہ جو ہے نا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو نے بڑی اچھی گائی ہے، مجھے سناؤ تو صحیح۔ کہا مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر آگے نہ پڑھ، میں بھی دہراتا ہوں۔ مجھے ایسے دیکھنے لگا، اچھا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ تو پیچھے جا گرا۔ میں نے کہا یہ گرو دت پہ فلمایا گیا تھا اور ہیمت کمار نے گایا ہے اور فلم CID ہے۔ کہنے لگا آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ تو میں ایک اور دھن تمہیں سناتا ہوں، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں کہا یہ ہوئی 60-70 دے وچ اور مشہور ہوئی، ایویں لچر گانے بھی تو کتنے ہوندے ہیں، تو میں تجھے پکڑ کے دکھا دوں گا۔ اگر 70-71 کے بعد تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔
تو وہ ان کا میں نے ابھی صرف اس کی وہ الاپ بنایا ہے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، بھی اس کی منہ میں تھی، میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا، وہ ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا۔ ہاں بھائی مولوی صاحب معاف کری، کسی اور نے دسی نہیں دستا۔ میں کہا اگلا بھی سناؤں، یہ فلم فن خاں کا گانا ہے، سلونی پہ فلم آیا گیا تھا، نور جان نے گایا تھا۔ تو میں ان نعت خوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اہل بیت کے نام کو ایسے خوار نہ کرو، نبی کے نام کو ایسے خوار نہ کرو۔ چند پھر وہ ایسا ناچتے ہیں، وہ عورتیں اتنا کر رہی ہوتی ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو روکنے والے ہی نہیں، کوئی دیکھو کن ہنستے کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ان کی عظمت نہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، نام سے پکارا ہے، اور اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا ہے۔ آپ کو اکثر لوگ وکیل صاحب کہتے ہیں، نام ہوں گے آپ کے اپنے، لیکن آپ کو وکیل صاحب کہتے ہیں، یہ عزت کے لیے پروٹوکول ہے اس کو ٹائٹل سے پکارنا، جیسے ہمیں کہتے ہیں مولانا۔ تو میرے اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے بعد کی نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس۔ لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، یا ایہا النبی، پروٹوکول ہے، یا ایہا الرسول، یہ VIP پروٹوکول ہے، یا ایہا المزمل، یہ محبت کا بول ہے، یا ایہا المدثر، یہ محبت کے ساتھ لاڈ ہے۔ تو کسی جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا۔ بدو آتے تھے نا دیہاتی، یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اس کو یا رسول اللہ کہو۔ میں رب ہو کر نام نہیں لے رہا، تم امتوں کے نام لیتے ہو۔ یہ پھل وہاں لگا ہے، اور یہ ایک رواجی سی کانفرنس ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں اجر ملے گا کیونکہ ہم ایک اچھی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے، وہ ان چیزوں سے نہیں آتے، وہ تو صوفینس شبد صافی تا در نہ کشد جامع، بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کسی نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل نہیں ملا جو اللہ نے میرے نبی کی اولاد کو دیا کہ آپ کا رب آپ کے گھر والوں کو پاک کر چکا ہے، کر دیا ہے۔ حسن جب پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا جی حرب، حرب کہتے ہیں جنگجو کو، ہم نے کہا نہیں اس کا نام حسن ہے، خود نام رکھا، گڑتی بھی دی، عقیقہ کیا، دو اس کا 2 بکروں کا۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد تو آپ نے پوچھا حسین علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، جب سے آدم کی نسل چلی ہے
اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، کسی کو یہ نام نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیا ہستیاں ہیں، یہ کون سا خاندان ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو نسب نامہ سنانا چاہتا ہوں کہ حسین، حسن، زینب، ایک سلسلہ ہے بن فاطمہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، میری بیٹی سے۔ عصبہ تھی بنتی، میری بیٹی میری نسب کی حامل ہے، تو میں اس طرف سے اوپر جاتا ہوں۔ حسین، حسن، زینب بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن